میں شکر گزار ہوں اسپیکر صاحب نے پہلے مرتبہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو جواب کیا تھا، یہ سیاسی لب و لہجہ ہے اور اس پر میں مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری بات، وزیر اعلیٰ نے پہلے مرتبہ اور اس کے ساتھی اور ٹیم نے پہلے مرتبہ قومی جرگہ اسمبلی ہال میں منعقد کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم اس اسمبلی کی حقدار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تجزیہ ہوتا ہے، ایک تجویز ہوتے ہیں، تو پہلے مرتبہ لوگ تجزیہ پیش کرتے ہیں، اسی وجہ سے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور تجاویز جو ہے وہ آخر میں دیتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے بڑوں نے تجزیے کیے تو ظاہر ہے پھر بعد میں آنے والے لوگ بھی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ تجویز یہ ہے کہ صوبائی حکومت، یہ امن و امان کے سبجیکٹ ان کی ہے، لیکن وہ امن و امان قائم کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ مرکزی ایجنسیاں ان کے تابع نہیں ہیں۔ لہذا مرکزی ایجنسیاں صوبائی حکومت کے تابع کیا جائے، تب صوبائی حکومت سے پوچھا جائے کہ آپ نے امن و امان قائم کیوں نہیں کیا۔ اور یہ بات مشکل ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ممکن بھی پاکستان میں نہیں ہے کہ مرکزی ایجنسیاں یہ صوبائی حکومت کے تابع جب تک نہ ہو جائے تو آپ صوبائی حکومت سے امن و امان کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو 3 مرتبہ حکومت یہاں ملے ہیں، انہوں نے مسلسل لڑائی میں رہنے کی وجہ سے یہاں تعمیر اور ترقی پر، تعلیم پر اور مختلف شعبوں پر کوئی توجہ نہیں دیا۔ لہذا میری گزارش ہے کہ جب تک مجلس تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ ان ایشوز پر بھی مسلسل کام کرے، صرف لڑائی کے طور پر لڑائی کی طرف توجہ نہ دے۔ تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جب تک مرکزی اور صوبائی حکومت کے آپس میں لڑائی شروع ہے تو ساری توانائیاں اس لڑائی پر جو ہے وہ مرکوز ہوں گے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ایک جرگہ میری تجویز ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کرے اور اس جھگڑے کو ہم ختم کریں۔ جب تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا ہم آگے قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ، چوتھی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی دہشت گردی جو ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ مثلا عمران خان کو آپ نے کس وجہ سے جیل میں رکھے؟ تو یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ تو اگر آپ بندوق کی دہشت گردی ختم کرتے ہیں اور سیاسی دہشت گردی ختم نہیں کرتے تو ظاہر ہے ہم پھر لڑائی ہی میں رہیں گے۔ میری اس ایوان سے اور اس جرگے سے گزارش ہے کہ عمران خان کو بالکل رہا کیا جائے اور اس کو اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے میدان میں چھوڑا جائے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے امن و امان کہاں سے آئے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہیے، اس وجہ سے کہ اس وقت صدر سیاسی آدمی ہے، وزیر اعظم سیاسی آدمی ہے، لہٰذا جب یہ سیاسی لوگ ہیں تو اس سے جرگہ کرنے اس کو راہ راست پر لانا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے تعاون کرے، ہمدردی کرے اپنے صوبے کے علاوہ حوالے سے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مرکز اور صوبے کے درمیان جو حالات اس حوالے سے ہے کہ وہ صوبے کے حق نہیں دیتے ہیں، مالیات کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہم صوبے کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں اور اس کو اپنا حق دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔